إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت اور رحمت ذات کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، علی کل شیء قدیر اور فعال لما یرید ہے، جس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی چیز معرض وجود میں نہیں آ سکتی، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کائنات کے اندر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ ہر چیز پر اسی کا تصرف ہے، اسی کی مرضی اور منشا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا،
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بابرکت اور پررحمت ذات پر کہ جنہوں نے اللہ کی شریعت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کو بڑی ہی ایمانداری اور بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کے لیے پوری توجہ، پوری تندہی اور پورے انہماک کے ساتھ آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو اس موضوع کے حوالے سے ایک ایک بات سمجھ آئے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے خاص فضل سے آج اگر آپ خطبہ جمعہ صحیح طور پہ سماعت کر لیں اور اس کو اپنے دل و دماغ کی تخلیوں پر نقش کر لیں تو زکوٰۃ کے مسائل میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں انشاءاللہ ہر پہلو سے اس مسئلے کی آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو اس موضوع کے حوالے سے، اس مسئلے کے حوالے سے جو تشنگی ہے وہ دور ہو جائے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی توحید کا اقرار اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار ہے۔ کلمہ توحید کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے، اور اس کے بعد انسان کے اوپر جو سب سے بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کم و بیش کتاب حمید کے اندر 82 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کیجیے، اور اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیجیے، زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما نقصت صدقۃ من مال، اور لوگوں میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اور بسا اوقات انسان کے مال کا شر ہوتا ہے، اور اس شر کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے، اور مال کے شر کی وجہ سے اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، اور اسی مال کے شر کی وجہ سے انسان کے اوپر کئی قسم کی مصیبتیں اور کئی قسم کی آفتیں آتی ہیں۔ اس حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ادى زکاۃ مالہ، کہ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے، فقد ذهب عنہ شرہ، میں یہ گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس بندے کے مال سے شر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ مال اس کو نقصان نہیں دے گا، اس کے لیے فائدہ مند بن جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، زکوٰۃ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دے کر کسی کے اوپر احسان نہیں چڑھا سکتے، بلکہ اس کا شکریہ ادا کیجئے جو آپ سے زکوٰۃ کا مال وصول کرتا ہے۔ آپ کا فرض ہے، آپ نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ،
یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، اس شخص کو بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، جب بندہ زکوٰۃ کا مال ادا کرتا ہے، اللہ کے رستے میں صدقہ دیتا ہے، اگرچہ وہ ایک کھجور ہی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اللہ رب العزت اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، اپنے پاکیزہ مال سے، اپنے پاک مال سے اللہ کے رستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کا الحاکمین اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا طَيِّبٍ، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے، دغا دے کے، فراڈ کر کے، جھوٹ بول کے جو مال حرام کمایا ہے، اس مال سے دیا ہوا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ سارا ہی لٹا دو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو حلال مال قبول ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے مال میں سے، پاک مال میں سے زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس صدقے کے مال کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور ہاتھ میں پکڑ کے اس کی پرورش کرتے ہیں، اس طرح پرورش کرتے ہیں کہ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور اس کو پال پوس کے آپ بڑا کرتے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاتھ میں یہ کھجور احد کے برابر ہو جاتی ہے، احد پہاڑ کے برابر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اللہ رب العزت ایک کھجور صدقہ کرنے کا ثواب اس بندے کو احد پہاڑ کے برابر عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنے پاک مال سے اللہ کے رستے کے اندر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی کہی، کہا انفق یا بلال، اے بلال اللہ کے رستے میں صدقہ کیجئے، میں تمہیں یہ گارنٹی دیتا ہوں اگر تم مالک کے رستے میں صدقہ کرو گے اللہ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا، اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں آنے دے گا۔ اور آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے ایک شخص اپنے کھیتوں کے اندر جا رہا اور اس نے آسمان پہ دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا ہے، اور اس بادل کے ٹکڑے سے اس کو ایک آواز آئی، اس کے حدیقت فلاں، اے بادل فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی لگا دے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا، صحیح مسلم کی حدیث کہتا ہے میں اس بادل کے ساتھ میں نے چلنا شروع کر دیا، اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آ رہی اس کے حدیقت فلاں، فلاں بندے کے باغ کو پانی لگاؤ۔ اب یہ بادل جا کے ایک پہاڑی کے اوپر برسا اور اس پہاڑی سے وہ پانی نیچے آیا، کہتا ہے میں نے اس پانی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، پانی ایک کھال کے اندر آیا، وہ پانی چلتا ہوا آگے ایک کھیت تک پہنچا، وہاں پر ایک شخص اپنی کسی کو ہاتھ میں دبائے ہوئے اپنے کھیت کی آبیاری کر رہا۔ وہ بندہ جا کے سوال کرتا ہے اے اللہ کے بندے تیرا کون سا ایسا عمل ہے، لوگوں کی فصلیں خشک پڑی ہوئی، قحط سالی آ چکی، لیکن تیرے کھیت کو آسمان سے رب پانی لگا رہا ہے، بات کیا ہے؟ اور اس نے آگے سے کیا کہا میں نے کبھی اللہ کا حق نہیں رکھا، رب کبھی میرے حق کو ضبط نہیں ہونے دیتا ہے، میں نے کبھی اللہ کا حق نہیں رکھا ہے، میرا باغ پک کے تیار ہوتا ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ غرباء اور مساکین کے لیے نکال دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر لے جاتا ہوں،
اور تیسرا حصہ دوبارہ باغ کی کاشت کے لیے صرف کر دیتا ہوں۔ کہا جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے اللہ کی قسم ہے لوگوں کے فصل، لوگوں کے کھیت خشک رہتے ہیں، میرے کھیت کو کبھی رب نے خشک نہیں رہنے دیا ہے۔ آسمان کے بادل سے آواز آئی ہے، اور میری یہ بات لکھ لو، آپ کا مال حلال ہے، آپ صحیح طور پہ اس سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں، اگر آپ اللہ کا حق نکالنے والے ہیں، اللہ آپ کے مال کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی دغا دینے والا، کوئی فراڈ کرنے والا آپ کے مال کو ہتھیا نہیں سکتا، آپ کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ اللہ رب العزت آپ کے مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جو شخص اپنے مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور لوگوں یہاں پہ مقصد دنیا کی زندگی کا مال سنبھالنا نہیں ہے، جو شخص اپنے مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اور ایک گنجا سانپ اللہ رب العزت اس کے پیچھے لگا دیں گے۔ اب یہ بندہ آگے آگے بھاگ رہا، سانپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا، بہت بڑا اژدہا، اور وہ کیا کہے گا؟ انا کنزو کا وانا مالو کا، آج مجھ سے کیوں بھاگتا ہے؟ بڑی تجوریاں بھر کے رکھتا تھا، بڑا تیرا بینک بیلنس تھا، مجھے تو سنبھال کے رکھتا، غربا اور مساکین کا حق نہیں نکالتا تھا۔ کہا آج مجھے کیوں میرے سے بھاگ رہا ہے؟ انا کنزو کا وانا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ کوئی چارہ نہیں پائے گا، آپ نے فرمایا وہ اپنا ہاتھ سانپ کے جبڑے میں دے دے گا اور سانپ اس کے ہاتھ کو نگل جائے گا۔ جو بندہ اپنے مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، اور قرآن اللہ رب العزت فرما رہے، اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ چاندی اور سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کو زیور بنا کے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا، اس کے پترے بنائے جائیں گے، اور جہنم کی آگ میں تپا کے اس کی پیشانیوں کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھوں کو ان کے ساتھ داغا جائے گا۔ جو شخص سونے اور چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہی جانور قوی ہیکل شکل میں آئیں گے، بڑے بھاری بھرکم، آپ نے فرمایا گائے اس کو سینگوں سے مار رہی ہوں گی، اور اونٹ ان کو اپنے پاؤں تلے کچل رہے ہوں گے۔ آخری اونٹ یا آخری گائے جب گزر جائے گی تو پھر پہلی سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا میدان محشر اس کو یہ عذاب دیا جاتا رہے گا، جو اللہ کے رستے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور آج اکثریت ایسی ہے کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ مال کی زکوٰۃ نکالنی کیسے، نہ مسئلے کا پتہ، نہ کبھی مسئلہ پوچھنے کی جو ہے وہ انہوں نے جسارت کی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس طرح نماز آپ کے اوپر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا دور خلافت آیا نا، اللہ کے حبیب دنیا سے چلے گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، کہا لوگوں جو شخص ایک رسی کم، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا تھا، ایک رسی کم اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو سن لو میں نبی کا خلیفہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کے خلاف اعلان جہاد کروں گا، میں تلوار کو اس کے خلاف گھماؤں گا، اور تلوار کے ساتھ میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے اور آ کے کہا
کہا ہے نبی کائنات کے خلیفہ ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس شخص نے امرت ان اقاتل الناس حتی یقول یشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ جس بندے نے اس بات کی گواہی دی اس نے اپنی جان کو، اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے کہا تھا، اور لوگوں جو نماز کے اندر اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا، یہ 5 بنیادی چیزیں کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، کہا جو ان کے اندر فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی لڑائی کروں گا۔ یہ نبی کائنات کے خلیفہ ابو بکر فرما رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ جتنے بھی حقوق ہیں نا بنیادی اسلام کے، کلمہ طیبہ ہے، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ نماز کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ، روزے کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ، حج کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ۔ یہ واحد زکوٰۃ ایسا فریضہ ہے کہ جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بندوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہ اللہ کا حق بھی ہے اور بندوں کا حق بھی ہے۔ اور میری ایک بات ذہن میں رکھ لینا، جو شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ فقراء کا مقروض ہوتا ہے، فقراء کا مقروض ہو جاتا ہے، اور جب وہ مرے گا تو مقروض مرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے مقروض بندے کا جنازہ نہیں پڑھا، نبی علیہ السلام کے پاس جنازہ لایا گیا۔ یہ اللہ کا حق آپ نے ادا نہیں کیا۔ زکوٰۃ حق ہے، اگر آپ نے 1 سال بھی ادا نہیں کی تو آپ فقراء کے مقروض ہو گئے ہیں۔ جب تک وہ قرض آپ ادا نہیں کریں گے چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہے، یہ میری بات ذہن میں رکھ لینا۔ اچھا، ایک بات اور بھی سمجھیے، زکوٰۃ کے مسائل کا آغاز ہے۔ ایک شخص وہ سمجھتا ہے کہ صرف زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالنی، زکوٰۃ رمضان میں نکالنا فرض نہیں ہے، اور زکوٰۃ رمضان میں نکالنا ضروری نہیں ہے، اور فرض رمضان میں نہیں ہوتی۔ جب آپ نصاب کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، ایک شخص ہے اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا مال نصاب کو 2 رجب کو پہنچا ہے، 2 رجب کو مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، اگلے سال 2 رجب کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، سال پورا ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں آپ کہیں کہ میں بس اب رمضان کا میں حساب لگاؤں، رمضان کا حساب لگا کے زکوٰۃ دوں۔ آپ کا سال 2 رجب کو پورا ہو گیا ہے، اب 2 رجب کو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اگر کوئی شخص سال کے گزرنے کے بعد فوت ہو گیا اور اس نے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دی، یاد رکھ لو اس کی وراثت سے پہلے زکوٰۃ دی جائے گی، پھر اس کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ 2 رجب کو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، یہ میں مثال دے رہا ہوں، اور 2 رجب کو ہی اگلے سال اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، 3 رجب کو یا 4 رجب کو اس بندے کی وفات ہو گئی ہے، اس بندے کے مال سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی، پھر اس بندے کی جو وصیتیں ہیں ان پہ عمل کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس بندے کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہے، سال، سوا سال ہو جائے، 1.5 سال ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سال یہ شرط ہے، اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ بھئی میں 2 ماہ بعد زکوٰۃ ادا کر دوں، فرض آپ پہ 2 رجب کو ہو گئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس ابھی مال نہیں ہے میں رمضان میں دے دوں، تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن لیمٹ آپ کی وہی 2 رجب ہے، اگلے سال بھی آپ کو 2 رجب کو ہی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے سال پھر آپ کہیں کہ میری اب زکوٰۃ رمضان میں پکی ہو گئی ہے لہٰذا میں رمضان کو دوں گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، سال کے گزرنے سے پہلے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور گزرنے کے چند ماہ بعد بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا نصاب اگر پہنچنے سے 1 سال گزر گیا ہے تو اس وقت آپ کے اوپر زکوٰۃ عائد اور فرض ہو چکی ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات زکوٰۃ کے حوالے سے، زکوٰۃ کس کس پر فرض ہے؟
ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ مسلمان جس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے، ہر وہ مسلمان جس کا مال نصاب کو پہنچتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی 3 شرائط ابتدا کے اندر، اس کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ پہلی چیز ملک تامہ، کیا مطلب ہے کہ جس مال سے اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس کے اوپر اس کی پوری ملکیت ہو، وہ مالک ہو اس مال کا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا پلاٹ ہے، اگر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے، کوئی غاصب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ادا کرے کیونکہ وہ اس کی ملک میں نہیں ہے۔ یا آپ نے کوئی چیز قرض دے رکھی ہے اور ملنے کی امید نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، ملک تامہ، مکمل ملکیت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے مکمل ملکیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ کے مال کا نصاب کو پہنچنا شرط ہے۔ میں نصاب کا تذکرہ آگے کرتا ہوں، نصاب کو پہنچنا شرط ہے۔ اور تیسری چیز، زکوٰۃ نصاب کو بھی پہنچ گئی ہے، ملک تامہ بھی ہو گیا، اور اب تیسری شرط جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ یہ 3 چیزیں جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ ملک تامہ، مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، اور تیسری چیز کہ اس بندے کے مال کو پڑے سال گزر گیا ہے۔ یہ 3 شرائط ہیں زکوٰۃ کی، ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب آئیے دوسری بات، زکوٰۃ کن کن چیزوں پہ فرض ہوتی ہے؟ 4 چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے، یعنی جن چیزوں سے زکوٰۃ نکالنی ہے آپ نے۔ پہلی چیز سونا ہے، دوسری چاندی، تیسری چیز نقدی، روپیہ پیسہ، اور چوتھی چیز مال تجارت۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ کیوں جی کتنی ہو گئی؟ 4۔ سونا، چاندی، نقدی رقم اور مال تجارت، یہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ آدمی نے نکالنی۔ اب میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سونا، اگر آپ کے پاس سونا 7 تولے 87 گرام، 7.5 تولے، تقریباً 7.5 تولے سونا آپ کے پاس موجود ہے، اور اس سونے کو پڑے 1 سال گزر گیا، وہ سونا استعمال میں ہو یا سونا استعمال میں نہ ہو، عورتیں گھر میں پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی، زیور کی شکل میں، ڈلی کی شکل میں، پترے کی شکل میں ہے، کسی شکل میں بھی سونا موجود ہے، اگر 7.5 تولے سونا پڑا ہوا ہے اور اس کو پڑے 1 سال گزر گیا ہے تو اس میں سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زکوٰۃ دینی کتنی ہے؟ 40واں حصہ۔ مثال کے 100 روپے ہے نا آپ کے پاس، تو 100 میں سے 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ 2.5%، 40واں حصہ آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے اگر سونا 7.5 تولے پڑا ہے اور اس کو پڑے ہوئے سال گزر گیا۔ یہ نصاب ذہن میں رکھ لیں، 7.5 تولے سونا پڑے ہوئے 1 سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر 40واں حصہ زکوٰۃ نکالے۔ اب سونا ہی دینا ہے یا پیسے بھی دے سکتا ہے؟ زیادہ بہتر یہی ہے کہ سونا دے دے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ سونا دے تو اگلے سال اس کو زکوٰۃ پڑے ہی نہ۔ مثال کے طور پہ 7.5 تولے سے کچھ زیادہ اس کے پاس سونا ہے، تو وہ کچھ زیادہ اگر سونا ہی نکال دے تو ہو سکتا ہے اگلے سال 7.5 تولے سونا سے کم ہو جائے وہ دینے کی وجہ سے، تو زکوٰۃ پڑے ہی نہ اس پہ۔ سونا دے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ سونا نہیں دینا چاہتا تو سونے کی جو قیمت ہے اس کا 2.5% نکال لے، 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ دوسری بات، چاندی کا نصاب۔ چاندی کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جب چاندی 200 درہم ہو جائے، 200 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں 52.5 تولے بنتا ہے۔
52.5 تولے چاندی اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ اب چاندی کے، اب ہم یہ دیکھیں کہ میں نقدی میں کیا دینا ہے۔ چاندی میں 52.5 تولے نصاب ہے، اور سونے میں کتنا ہے؟ کیوں جی کتنا ہے؟ 7.5 تولے۔ چاندی میں 52.5 تولے اگر آپ کے پاس پڑی ہے اور پڑے ہوئے سال گزر گیا ہے تو اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 6 تولے سونا ہے اور 40 تولے چاندی پڑی ہوئی ہے، یا 7 تولے سونا ہے باقی اس کے پاس چاندی پڑی ہوئی ہے، 50 تولے چاندی ہے۔ اب اس کو ملا کے نصاب نہیں بنایا جائے گا، زکوٰۃ نہیں پڑے گی۔ سونے کا نصاب علیحدہ ہے، چاندی کا نصاب علیحدہ شریعت نے بیان کیا۔ اگر سونے کا نصاب 7.5 تولے ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر نہیں ہوگا تو چاندی کو ساتھ ملا کے آپ زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کو ساتھ ملایا جائے گا، اگر ساتھ ملانا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ علیحدہ ان کا نصاب نہ بیان فرماتے، علیحدہ علیحدہ ان کا نصاب بیان ہوا۔ اب تیسری چیز کون سی تھی؟ نقدی۔ نقدی مال وہ آپ کے پاس ملکی ہے یا غیر ملکی ہے، کرنسی کی شکل میں ہے یا رسیدوں کی شکل میں ہے، بینک میں پڑا ہے یا آپ کے گھر موجود ہے، آپ نقدی، کتنی نقدی ہو جائے تو زکوٰۃ دینی ہے، پیسے کتنے پڑے ہوں اضافی آپ کے پاس تو زکوٰۃ دینی ہے۔ چاندی کا ریٹ مارکیٹ سے پتہ کریں، 52.5 تولے چاندی کتنے کی ہے؟ 52.5 تولے چاندی کا جو ریٹ مارکیٹ میں موجود ہے، اتنے پیسے اگر آپ کے پاس اضافی پڑے ہیں اور ان کو پڑے سال گزر گیا تو ان پیسوں کے اوپر زکوٰۃ ادا پڑے گی، ان میں سے زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت ہے وہ آپ گوگل سے ریسرچ کر لیں یا وہ آپ مارکیٹ سے اس کا ریٹ پتہ کر لیں کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ جتنی اس کی قیمت ہے اتنی نقدی آپ کے پاس موجود ہے تو ایسی نقدی کے اوپر سال کے گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب چوتھی چیز وہ ہے مال تجارت۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جو نقدی آپ نے کسی کو دی ہے، آپ کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، آپ کو اس قرضے کے ملنے کی امید ہے کہ قرضہ مجھے مل جائے گا، وہ پیسے آپ کے ہیں، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے، اس نے نہیں دینی۔ جتنا قرضہ آپ نے دیا ہے نا، وہ قرضے وہ کے پیسے آپ کے ہیں، آپ اس کا حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح کمیٹیوں کی شکل، اگر آپ کی کمیٹیاں گئی، جتنی زیادہ گئی ہیں وہ پیسے آپ کے ہیں، ان پیسوں کو بیچ کے اندر مثبت کر لیں، ان کو جمع کر لیں، ان کے اندر سے بھی اگر ان کے اوپر سال گزر گیا ہے تو ان کے اوپر سے زکوٰۃ دی جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کمیٹی کے پیسے لے کے لگا لیے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی سال بعد جا کے کمیٹی نکلنی ہے، سال پہلے پیسے لے کے آپ نے لگا لیے ہیں، لگ گئے ہیں، اب آپ نے جو پیسے کمیٹیوں کی شکل میں دینے ہیں وہ مقروض ہیں آپ ان کے، یہ قرضہ زکوٰۃ کی مد سے نکالا جائے گا اور پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ مائنس ہوگا، جتنے پیسے کمیٹی کی مد میں آپ نے ادا کرنے ہیں وہ مائنس ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل، نقدی چاندی کے برابر ہے اس کی قیمت کے، تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب آگے بڑھیے مال تجارت۔ مال تجارت میں سے ہر وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، بیچنے کی نیت سے، وہ پلاٹ ہے، وہ آپ کی فیکٹری کے اندر پڑا ہوا مال ہے، آپ کی دکان میں پڑا ہوا مال ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، وہ گاڑیاں ہیں، وہ جانور ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ نے وہ چیزیں بیچنے کی نیت سے لی ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی۔ اب ایک بندہ ہے، اس بندے کے 6 گھر ہیں، 6 اس کے بنگلے ہیں بہترین، 20 اس کے پاس گاڑیاں ہیں، گاڑیاں اس کے اپنے استعمال میں ہیں یا اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، بنگلے اس نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے، لاکھوں کرایہ آتا ہے اس پہ،
ان بنگلوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں پڑے گی، ان گاڑیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں پڑے۔ کیوں؟ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں جو ان کے اوپر آمدنی آ رہی ہے، جو کرایہ وصول کر رہا ہے، اس کرائے کو، اس آمدنی کو پڑے، اگر سال گزر گیا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ان مکانوں پر، ان پلاٹوں پر جو آپ نے اپنی ذاتی اسی اپنے لیے ہیں، رکھنے کے لیے، ایک ہے پیسہ انویسٹ کیا ہے، بھئی چلو بڑھ جائے گا تو بیچ لیں گے، لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے۔ پیسہ انویسٹ کیا ہے، وہ تو شروع سے انویسٹ کر رہا ہے، مال تجارت ہے اس کا، جو مال تجارت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے۔ اب جو گاڑی اس نے بیچنے کا ارادہ کر لیا، جب اس نے بیچنے کا ارادہ کیا ہے نا، اگرچہ وہ اس کے پاس ہے، اب وہ مال تجارت بن چکا ہے، سال کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک بندہ اس کا مال سال میں کبھی آ گیا اور کبھی نکل گیا، اس کو سال پورا پڑے ہوتا ہی نہیں، ایسی صورت میں وہ بندہ کیا کرے گا؟ سال میں اپنے پورے مال کی ایوریج نکالیں، اوسط نکالیں کہ پورے سال میں میرے پاس کتنا مال جمع رہتا ہے، ایوریج نکالیں، جتنی ایوریج نکلے اسی حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ یا دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آدمی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ شخص اپنی حیثیت دیکھے، میں کتنے مال کا مالک ہوں، فیکٹری کے اندر کتنا پڑا ہے، گودام میں کتنا پڑا ہے، میں نے کسی کو دیا کتنا ہے، یعنی کسی سے لینا کتنا ہے۔ جتنی حیثیت کا وہ بندہ مالک ہے، اپنی پوری حیثیت کا حساب لگائے، ان میں سے وہ چیزیں نکال لیں جو اس کے ذاتی استعمال میں۔ یہ چار چیزیں ذہن میں رکھنی ہے، صرف سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ چار چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، ان چار چیزوں سے زکوٰۃ نکالنی ہے، باقیوں سے نہیں۔ سواریوں، اپنی ذاتی سواریوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی گھروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ذاتی پلاٹ جو لیا اس نے اپنے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، وہ مال تجارت نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں پڑتی ہے۔ تو اس طرح آدمی جو ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور پھر زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک آدمی نے قرض کسی کا دینا ہے، مثال کے طور پہ اس کی وہ 5 کروڑ کی حیثیت کا مالک ہے، اس نے سارا حساب لگایا ہے، 5 کروڑ کی حیثیت کا مالک ہے، اب اس نے 5 لاکھ روپیہ کسی کا قرض دینا ہے، تو وہ قرض کو مائنس کر لے گا، قرض اس سے نکال لے گا، باقی جو مال بچے گا اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طرح فیکٹری کے اندر جو مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، فیکٹری کی جگہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو فصل آپ بو رہے ہیں، کھیت ہیں، پیلیاں ہیں آپ کی، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان کی جو آمدنی آ رہی ہے، ذریعہ آمدن پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو آمدنی اوپر آ رہی ہے اس کے اوپر شریعت نے عشر رکھا ہے، عشر نکالنا ہے اس میں سے، اور جب بھی وہ فصل آئے گی اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جب بھی آپ کی فصل آئے گی اسی وقت آپ اس کا عشر نکالیں گے۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مویشیوں کی اور جانوروں کی زکوٰۃ کو بیان کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 اونٹوں سے کم اگر اونٹ ہے نا ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اور یہ جانور جتنے بھی ہیں نا، ایک ہے بندے کے ذاتی استعمال میں، یا بندہ اس کا دودھ بیچتا ہے، اس نے رکھے ہوئے ہیں، ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ نہیں پڑے گی۔ وہ جانور جو اس نے بیچنے کی نیت سے لیے ہیں، بیچنے کی نیت سے، ان کے اوپر زکوٰۃ ادا کرے گا وہ بندہ۔ 5 اونٹ ہیں تو پھر 1 بکری زکوٰۃ دے گا، 5 اونٹ ہو گئے ہیں، بیچنے کی نیت سے لیے ہیں، 1 بکری ان کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی۔ 25 اونٹوں تک، جب تک 25 نہیں ہو جاتے، یہ آگے اونٹوں کا مزید نصاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ 30 گائے، ان سے کم اگر گائیں ہیں تو زکوٰۃ نہیں پڑے گی۔ 30 گائیوں سے کم گائیں ہیں، مال تجارت بیچنے کی نیت سے رکھی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں پڑے گی۔ 30 ہو گئی ہیں تو پھر 1 سال کا بچڑا اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی۔ 30 سے زائد ہو گئی ہیں، یا 30 ہو گئی ہیں یا اس سے زائد ہو گئی ہیں،
اسی طرح بکریاں 40 ہو گئی ہیں، 40 بکریاں، 40 سے جب گنتی کو پہنچ گئی ہیں تو ایک بکری اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی 120 بکریوں تک، 40 سے لے کے 120 تک ایک بکری اس کے اوپر زکوٰۃ پڑے گی۔ تو یہ نصاب جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جانوروں کا، اور یہ وہ جانور جو آپ نے تجارت کی غرض سے لیے ہیں، یہ بیپاری لیتے ہیں نا جانور بیچنے کے لیے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے لیے رکھے، آپ نے دودھ کے لیے رکھے، دودھ بیچنے کے لیے رکھے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں پڑے گی۔ تو یہ بڑے واضح اور صاف مسائل ہیں۔ 4 چیزیں موٹی موٹی ذہن میں آپ رکھ لیں، سونا، چاندی، نقدی، اور چوتھی کون سی ہے؟ مال تجارت۔ یہ 4 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ان 4 چیزوں پہ زکوٰۃ دینی ہے، باقیوں پہ نہیں دینی۔ گھر میں کروڑوں کا فرنیچر پڑا ہوا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گھر کے اندر جو ہے وہ آپ کی اور مالیت کافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سونے اور چاندی کے علاوہ آپ کے پاس زیور پڑا ہوا ہے ہیرے کی شکل میں، ان کا نصاب شریعت نے بیان نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے ان پہ۔ سونے اور چاندی پہ زکوٰۃ ہے۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سونا اگر استعمال ہو رہا ہے، ذاتی استعمال بھی ہو رہا ہو تو پھر بھی سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اور اس عورت کے ساتھ ایک بچی بھی تھی، اس نے 2 موٹے سونے کے کنگن پہن رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کیا تو اس مال سے زکوٰۃ دیتی ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول، میں زکوٰۃ تو نہیں دیتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پسند کرتی ہے کہ یہ سونے کے کنگن قیامت کے دن آگ کے بنا کے تیرے کلائیوں میں پہنائے جائیں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں تو پسند نہیں کرتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور پھر اس بی بی نے وہ کنگن اتارے اور کہا اللہ کے رسول یہ بیت المال میں رکھ لیجئے، مجھے ایسے کنگنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ اتنا ڈر تھا قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ایک ایک مسئلے کو، ایک ایک بات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ میرا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے اور اس مال کو پڑے سال گزر گیا ہے تو میں زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہو گئی۔ زکوٰۃ دینی کتنی چیزوں میں؟ 4 چیزوں میں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی۔ یہ 4 چیزوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب آگے بڑھیے، زکوٰۃ کس کس کو دینا جائز نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے جو لوگ ہیں، جو کہتے ہیں نا ہم آل محمد ہیں، آل محمد پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے، رستے میں کھجور پڑی ہوئی، اب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھجور اٹھائی اور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے منہ میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال دی۔ بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی گری ہوئی نہ پڑی ہو، جو حسن نے اپنے منہ میں ڈالی، کیونکہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ آج بڑے بڑے اپنے آپ کو سید زادے کروانے والے زکوٰۃ کے مال پہ پل رہے ہیں۔ زکوٰۃ تو سید زادوں پہ جو محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ حرام ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مسلمان کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح جو آدمی غنی ہے، تندرست ہے، مالدار ہے، غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنی کی تعریف کیا ہے؟ جس بندے کا مال نصاب کو پہنچے وہ غنی ہے۔ جس بندے کا مال نصاب کو پہنچے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر 45,000 روپے ہے، مثال کے طور پہ، اب اس بندے کے پاس 45,000 پڑا ہوا ہے، یا اس بندے کے پاس کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو اس کی ضرورت کی نہیں ہے، ضرورت سے اضافی ہے، اور سال کوئی استعمال میں نہیں ہوئی، اب وہ چیز اس کے پاس پڑی ہوئی ہے 45,000 سے زائد کی، وہ بندہ غنی ہے۔ بسا اوقات لوگوں نے پلاٹ لے رکھے ہوتے ہیں،
یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. لوگوں نے پلاٹ لے رکھے ہوتے ہیں بھائی کس لیے؟ بچی کی شادی کرنی ہے جی، حج کرائیں گے یا کسی اور ضرورت کے تحت لگا لیں گے اور لوگوں سے زکاتیں وصول کر رہے ہیں. یہ بندہ فقیر نہیں ہے، یہ غریب نہیں ہے بھائی. وہ پلاٹ جو لے کے رکھا ہوا ہے وہ کس لیے؟ وہ جی مشکل وقت میں کام آ جائے گا. بھائی مشکل وقت تو آپ کے اوپر آ گیا ہے، زکات وصول کر رہے ہو، مشکل وقت تو آ گیا آپ کے اوپر. اس مشکل وقت میں اس کو بیچ کے استعمال کرو. اگر وہ تمہارے ذاتی استعمال میں نہیں ہے تو. گھر ذاتی استعمال میں ہے نا، اس سے اضافی جو پلاٹ لیا اس نے کوئی استعمال نہیں اس کو کیا، پورا سال پڑا ہوا ہے اس نے کوئی استعمال نہیں کیا، وہ اس کے ذاتی استعمال میں نہیں ہے، اضافی ہے. وہ بندہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس بندے کا مال نصاب کو پہنچ جائے وہ بندہ غنی ہے، تندرست ہے، اس کو زکوٰۃ. جس بندے کی کمائی ضروریات زندگی سے تھوڑی ہے، یعنی اس کا گزارا صحیح طور پہ نہیں ہوتا اور اس کے پاس کوئی اضافی مال بھی موجود نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی. فقراء ہیں یہ، مساکین ہیں یہ، ان کو زکوٰۃ دی جائے. والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. والدین کا حق ہے اولاد پر، اولاد اپنے والدین کو کھلائے پلائے. بچپنے کے اندر والدین نے تربیت کی، اب اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اولاد کے اوپر حق ہے کہ اپنے والدین کو کھلائے اور پلائے. والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. والدین کو بھی نہیں دی جا سکتی، اولاد اور بیوی کو بھی زکوٰۃ. کیوں؟ بیوی بھی بندے کی کفالت میں ہے اور اولاد بھی بندے کی. لیکن بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی اپنی بہنہ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر وہ کمزور ہے، اگر وہ غنی نہیں ہے. جو افراد بندے کی زیر کفالت ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور جو زیر کفالت نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. 7 سسر ہیں، ماڑے ہیں، غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ. ماموں ہیں آپ کے یا کوئی اور رشتہ دار ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صرف والدین، بیوی اور بچے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور اسی طرح آخری باتیں، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں 8 مصارف بیان کیے. فقراء ہیں، مساکین ہیں. یعنی فقراء اس کو ہم کہتے ہیں کہ جن کا مال نصاب کو نہیں پہنچتا، ضروریات زندگی سے ان کا مال کم ہے. یہ فقراء اور مساکین قریب قریب ہیں. فقراء، مساکین وہ لوگ جن پر چٹی پڑ گئی ہے، ان کا مال سارا ہی تباہ ہو گیا ہے، کوئی مال نہیں ہے ان کے پاس، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی. مسافر ہے بندہ، اگرچہ وہ پیچھے سے ٹھیک ٹھاک ہے لیکن جس جگہ پہ گیا ہے اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہے مال. وہ آج کل تو خیر اس کا وہ کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے نا بھئی، پیچھے سے ایزی پیسے کے ذریعے یا ویسے بڑے سورسز موجود ہیں آج کل. تو مسافر بندے پہ اس صورت میں زکوٰۃ ہے کہ جب وہ بندہ کسی ایسے علاقے میں آیا جہاں پر وہ اجنبی ہے، کوئی جاننے والا نہیں، زادے راہ ختم ہو گیا، پیچھے سے وہ ٹھیک ہے، منگوا بھی نہیں سکتا، کوئی ذرائع نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے اس نے کہیں جانا ہے، آنا ہے، واپس جانا ہے، یا کوئی کھانا کھانا ہے، ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی ہے. اسی طرح جو شخص زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کے مال کی مد میں سے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جو کام ہوتے ہیں، یہ مدارس ہیں، دین کی سربلندی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، مدارس کو زکوٰۃ دیں. مدارس یہ علماء پیدا کرتے ہیں، یہ حفاظ اور قراء پیدا کرتے ہیں. ان مدارس سے علماء کھڑے ہوتے ہیں، علماء ان مدارس کو زکوٰۃ دیجیے. اور ان مدارس کے اندر ایسے ایسے طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے ایسے طالب علموں کو بھی دیکھا ہے، چونکہ میں ایک جامعہ میں پڑھاتا ہوں، ایسے طالب علموں کو بھی دیکھا ہے کہ والدین صرف اس لیے مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہوتے، وہ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں. مدرسوں کے اندر بچوں کا کھانا، بچوں کی ادویات، بچوں کے کپڑے، ان کے رہن سہن، وہ سارا مدرسوں کے ذمہ ہوتا ہے.
تو مدارس کو زکوٰۃ دیں، غرباء کو دیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے لیے اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، رشتہ داروں میں کوئی ماڑا غریب تو نہیں ہے، اپنے محلے داروں کو دیکھیں، اگر وہاں پر بھی نہیں ہے تو پھر مدارس کو زکوٰۃ دیں، اور اپنے علاقے کے اندر دیکھیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مال یہاں سے اٹھائیں اور جناب آپ کسی اور صوبے میں بھیج دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا ان کے اغنیاء سے لے کے انہی کے فقراء میں تقسیم کرنی ہے، یہ نہیں یہاں سے زکوٰۃ وصول کریں اور اٹھا کے کسی اور علاقے میں بھیج دیں، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی آفت آ گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ دوسرے علاقے میں بھیج سکتے ہیں، وگرنہ آپ اسی علاقے میں انہی کے لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل اور یہ زکوٰۃ کے مصارف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، آئیے ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور ان کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ مزید اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں انشاءاللہ جمعے کے بعد بیٹھا ہوں، آپ مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ کے اور اس کی ادائیگی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔